نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کسے پوچھیا عید دے چند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے۔ عید کے چاند کا ذکر ہے، چھوٹا سا شعر ہے، اتنی اونچی سبحان اللہ کہنی ہے کہ ایسا پھر عید کا چاند نتیاں کا نظر آ جائے۔ کسے پوچھیا عید دے چند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایسی رات بھی آئی ہے، اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی ہلائی ہے، اس انگلی دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو، فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے ہو، فدق تا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے ہو، رفیق ہجرت تا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا، نبی دے ناتے جو گھر لٹاوے باغ زہرا تا کھا نہیں سکتا، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے، بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے۔ بس میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں تمام حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں، خاص طور پہ بزم حسان کی یہ جو باڈی یہ گلدستہ بنا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر آنے والے نے کمال کا کلام پڑھا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں کلام میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ساری محنت کوشش کاوش بزم حسان کے صدر جناب حافظ عبد الرحمن صاحب کی ہے، ان کی محنت کوشش سے سب کو جمع کیا اور ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب ضلع ناروال کے اندر نعت خوانوں کی کمی نہیں ہے، ہر ایک آنے والے نعت خوان نے کمال کر دیا ہے، اور جب بھی آپ ان کو بلائیں گے انشاءاللہ یہ بغیر کسی لالچ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے، اور آج کے یہ پروگرام کا جو وسیلہ آپ سے ملاقات کا وسیلہ بنے وہ جناب حافظ مدثر حسانی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور مجھے یہی آ کے پتہ چلا، میں مفتی ایاز فاروقی صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے میرے واقف ہیں، لیکن یہ بھی پتہ آج ہی چلا ہے کہ مفتی امتیاز صاحب بھی ان کے بھائی ہیں، اور حکیم قاری شہباز صاحب بھی ان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کی والدین کی عظمت کو میں کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ حقیقت کے اندر مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جن کی ساری اولاد دین کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اور میں صرف 2-4 منٹ صرف ہدایات سے پیش کروں گا۔ یہ تو مولانا عبداللہ وحید قاسمی صاحب کا حسن ظن ہے، ساتھیوں کی محبت ہے، میں کچھ بھی نہیں، بس ساتھیوں کی محبت سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ ذہن میں بڑی باتیں تھیں، لیکن وقت کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ اشعار کی شکل کے اندر، کیونکہ اشعار میں ذرا بات جلدی ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں زیادہ بات کہی جاتی ہے۔ صرف میں آج کے یہ جو سیرت کے عنوان پہ جلسے حضور کی سیرت سنی جاتی ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پہ، نشر الطیب۔ مولانا کہتے ہیں کہ جس دور میں میں کتاب لکھ رہا تھا اس وقت ہمارے علاقے کے اندر ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑے لوگ مرتے
فرماتے ہیں اس کی وجہ سے ایک بڑی بری مرض ہے. کہتے ہیں کہ جس دن میں کتاب پہ کچھ لکھ دیتا اس دن مجھے کہیں سے کوئی آدمی کے مرنے کی اطلاع نہیں ملتی تھی، اور جس دن میں کتاب پہ کچھ نہیں لکھ سکتا تھا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، اس وقت مجھے اطلاع آتی فلاں جگہ اتنے آدمی مر گئے، فلاں جگہ اتنے آدمی مر گئے. اور جیسے جیسے حضور کی سیرت کی میں کتاب لکھتا رہا، جیسے کتاب مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی ختم کر دی. اور آج آپ حضور کی سیرت پہ یہ جلسہ سن کر جائیں گے انشاءاللہ. اس جلسے کی برکت سے آپ کے پورے علاقے میں، پورے گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور کر دیں گے. اور یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے. اس عنوان سے بھی ابھی جو ہے باتیں چل رہی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ، اس کی 13 تاریخ کو شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور پھر 27 رجب کو معراج کا واقعہ بھی پیش آیا. تو ذہن میں تو یہ تھا کہ سب پہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہو چکی ہیں، الحمدللہ سب پہ ہو چکی ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر ابو بکر صدیق اور صحابہ کی شان میں ایک دو اشعار پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اگلے مہمان کو جو ہے وہ موقع دیتا ہوں. اور اس کے بعد جو بچوں نے ناظرہ قرآن پکڑا ہے، حفظ کیا، ان کے انعامات تقسیم ہوں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے ابھی، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوا. بوڑھوں کو ویسے 2 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، تو جوان ویسے 2 بجے جو ہے اس وقت تک نیٹ چلاتے رہتے ہیں. اتنی پریشان ہونے کی بات بھی صرف اب زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ انشاءاللہ لگیں گے، پروگرام ختم ہو جائے گا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات شروع کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تجھے دنیا میں کوئی مشکل وقت پیش آئے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگ لینا. شیش علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان محمد کون ہے، تھوڑا سا تعارف کروا دے، نام پہلی دفعہ سنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا بات صرف اتنی ہے کہ اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنایا اور سجایا گیا ہے. اور اسی بات کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز میں اس طرح کہتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں ڈوب کر ایک ایسا قصیدہ لکھ دیا کہ آج تک کوئی مائی کلال اس قصیدے کا مقابلہ نہیں کر سکا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رب کی مشیت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر اسی نقش سے روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور اسی بات کو پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوں گا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوں گا، جیسے شہداوی ایتھے سایہ نہ ہوں گا. نہ عرش کرسی نہ چندارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، جنوں بشر سے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نمایا نہ زندہ. نہ ہوران دے جس سے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہوندے، نہ محلان دے والی نہ دربان ہوندے. نہ ملدی کسے نو کدے ہے زندگانی، ہوا ہوندی نہ ہوندا ہے پانی. نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری. کسے شہدا بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ ایک جملہ دیتا ہوں. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت علی کی شان بہت اونچی، بہت اونچا مقام ہے. حضور نے فرمایا واقضاہم علی کہ میری امت کا سب سے بڑا
جج جو ہے، قاضی جو ہے وہ علی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مقام عطا کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حاضر دماغ تھے، اور فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی مہارت عطا کی تھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا جج، سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ علی ہے۔ اور یہاں پہ اسی حدیث کے حوالے سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وہ حضور کی اس حدیث کا بھی انکار کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی انتظامیہ اور عدلیہ کا دونوں کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ انتظامیہ کا سربراہ علیحدہ ہوتا ہے، عدلیہ کا سربراہ علیحدہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ کا سربراہ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو بنایا، عدلیہ کا سربراہ اللہ نے حضرت علی کو بنایا۔ اور یہ علی نے فیصلے کب کرنے تھے؟ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ حضور کی زندگی میں فیصلے حضور خود کیا کرتے تھے۔ حضور کے جانے کے بعد علی نے فیصلے کا انتظام عدلیہ کا سربراہ بنے ہیں، اور ابو بکر صدیق انتظامیہ کے سربراہ بنے ہیں۔ ہم ابو بکر صدیق کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، حضرت علی کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور حضرت علی نے جج بننے کے بعد، عدلیہ کا سربراہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا فیصلہ کیا ہے وہ ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا کیا ہے۔ اور جو علی کے اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ اور علی کی فضیلت دیکھیں کہ علی جب پیدا ہوئے، رجب کی 13 تاریخ حضرت علی کی پیدائش کا دن ہے۔ علی جب پیدا ہوئے، علی کو پہلا غسل نبی نے دیا۔ علی جب پیدا ہوئے، پہلا غسل دے کر علی کو نبی نے پاک کر دیا۔ توجہ، علی پیدا ہوئے، پہلا غسل نبی نے دیا۔ علی پیدا ہوئے، پہلا غسل نبی نے دیا۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے، نبی کو آخری غسل علی نے دیا۔ نبی نے علی کو غسل دیا، یہ بھی علی کا مقام ہے۔ اگر علی نے نبی کو غسل دیا، یہ بھی علی کی عظمت ہے۔ ہم علی کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور امیر معاویہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کے حوالے سے علامہ علی شیخ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی، حالانکہ حضرت معاویہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ علاقے انہوں نے فتح کیے، ان کے بہت سے واقعات فضائل پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اعتراض کا جواب جب آپ سے کوئی کہے، علامہ علی شیخ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جب آپ سے کوئی کہے کہ دیکھو جی علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی، تو آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ پھر کیا ہوا۔ جب کوئی کہے نا علی اور امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو آپ نے کہنا پھر کیا ہوا۔ اس میں ایک تو اس کے سوال کا جواب بھی ہے، ساتھ اس پہ آگے سوال ہے، پھر کیا ہوا۔ وہ کہے گا جی پھر لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، بہت لوگ 35,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اتنا بڑا خون بہا۔ آپ نے پھر کہنا کہ پھر کیا ہوا۔ جناب بڑی لڑائی ہوئی، پھر کیا ہوا۔ پھر حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کیا ہوا۔ حضرت حسن خلافت کے تخت پر بیٹھے، پھر کیا ہوا۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، تو آپ نے کہنا پھر کیا ہوا۔ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب صلح ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ گاؤں میں رہتے ہو، پنچایتیں گاؤں میں ہوتی ہیں، صلح ہونے کے بعد اگر کوئی لڑائی کو دوبارہ چھیڑے تو اسے کہتے ہیں یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ علی اور امیر معاویہ کی صلح ہو گئی، حضرت حسن و حسین نے صلح کر لی، اب اس کے بعد جو لڑائی کو چھیڑتا ہے وہ بہت بڑا شیطان ہے۔ تو صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہی بات۔ اور معراج کے بارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں صرف، سی معراج ایک راج محبتاں دا، سی معراج ایک راج محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک بندے دی سمجھ وچ آن والا، ستیا طالب تے گیا مطلوب، جبرائیل سی سد لے جان والا، لوکی کہندے نے بغیر دروازیاں تو کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، اسی کہنے ایتھے عقل نو نہیں کوئی دخل یارو، جانے جان والا یا لے جان والا۔ ابو بکر صدیق کی شان میں، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، شیطان گر ذہن میں ڈالتا ہے وسوسہ تو خیال ہی خیال میں
صدیق سامنے کرو، ابو جہل کی طرح جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ اور فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو۔ حشر کا دن ہے گر شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ ہر کہتا ہوں دا اپنا ڈھنگ سے ڈوئے، جیسے ڈھنگ سے ڈونوں میں کافر نہیں آتا۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، اور میں کہتا ہوں جو آج کے مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو سب سے بڑے مسلمان، سب سے پہلے مسلمان، جس کے پاس مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود ہو، جو اس سے کافر کہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ادو کے ہر کہتا ہوں گا اپنا ڈنگ سے ڈوئے، جیسے ڈنگ سے ڈونوں میں کافر نہیں آنگا۔ سمجھتا جو کوئی وکھرا گروہ ہے جیسے وکھرے گروہ میں کافر نہیں آنگا، جیسے نال نزاتی کوئی اختلاف ہے جیسے ہکیا دونوں میں کافر نہیں آنگا۔ کیڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوندہ ہے، جیسے کلمہ گونوں میں کافر نہیں آنگا۔ مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے بھی کالک سفیدی دی پہچان آکھاں، جیڑا کتا بھونکے ابو بکر نو اس کنجری دے بچے نو کافر نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ اور آخر پہ صرف میں ایک عاشق کا ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عاشق کا ذکر اس مدرسے کے جو بچوں نے پڑھا، جو علماء کرام مفتی امتیاز صاحب، حافظ مدثر حسانی صاحب نے جو محنت کوشش کی ان کے حوالے سے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، جو ابھی تک بیٹھے ہیں آپ تمام حضرات کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک عاشق کا ذکر ہے۔ عاشق کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام سن کے ہی انسان آدمی کے جو ہے وہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور اس حوالے سے ذکر ہے، شاعر اپنا تخیل پیش کرتا ہے کہ دین کی خاطر جتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ آپ حضرات دین کی خاطر بیٹھے ہو، قربانی دی، اتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا آپ کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ شاعر اپنا تخیل پیش کرتا ہے، جب بلال نے کلمہ پڑھا تو عشق عرض سے پرچے لے کے بلال کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے بلال عشق کی جس یونیورسٹی میں تو نے داخلہ لیا ہے تجھے پتہ ہے اس کے پرچے کتنے سخت ہوں گے، اس کے سینٹر کہاں کہاں بنیں گے، اس کے نگران کون کون ہوں گے۔ بلال کہتے ہیں عشق مجھے نہیں پتا اس کے پرچے کتنے سخت ہوں گے، اس کے سینٹر کہاں کہاں بنیں گے، اس کے نگران کون کون ہوں گے۔ پھر عشق کہتا ہے بلال سن میرے کول امان تیریا نے، بلال میرے کول امان تیریا نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، تینوں جام عشق مصطفیٰ دا دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں، تیرا جوڑ یہودیاں نال پینا ہے انہاں کولوں مارا تینوں پواواں گا میں، چلنا پوے گا تینوں والدیاں کولیاں تے کچی ریت اتے تینوں لٹاواں گا میں، تیرے ناکھنا وچ دل ٹھکوا کے تیری داستان عجیب بناواں گا میں۔ بلال کہندے نے عشق اگر میں پرچے کامیاب ہو گیا انعام کی ملے گا۔ بلال دا انعام سن کے کیسے عاشق دی زبان خاموش رہے نہ ہاتھ تھلے رہے۔ عشق کہندا بلال بلال تینوں صد کے عرشاں تے رب ملدا ہے، بلال تینوں صد کے عرشاں تے